الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز ناظرین، ابھی میں نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 27 تک آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس سے قبل کے ان آیات مبارکہ کے اوپر آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالی جائے، میں چاہتا ہوں کہ سرسری طور پہ ایک مرتبہ اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں تاکہ اس کے معانی و مطالب کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تخلیق کی، پھر تمہاری صورت گری کی، تصویر کشی کی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے روکے رکھا اس بات سے کہ تو سجدہ کرے، درحالے کہ یہ تجھ کو اللہ کی جانب سے اس بات کا حکم تھا کہ تو سجدہ کرے۔ شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا انا خیر منہ، کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا فہبط منہا، یہاں سے نکل جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے یہ ہرگز زیبا نہیں کہ تو جو ہے تکبر کرے، فخرج انک من الصاغرین، تو یہاں سے تو نکل جا، بے شک تو ذلیل و خوار کیے ہوئے لوگوں کے اندر سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون،
ابلیس نے کہا اے میرے پروردگار مجھے مہلت دے دے اس وقت تک جب تک کہ تو تمام کے تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے، یعنی قیامت تک۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے ہے، جا تجھے مہلت ہے قیامت تک کی۔ قال فبما اغویتنی، ابلیس نے کہا کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدنک لہم صراطک المستقیم، میں ضرور بالضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے کے اوپر۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ضرور بالضرور آؤں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر تو حضرت آدم کی اولاد کو زیادہ شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار ہو کر کے اور دھتکارا ہوا ہو کر۔ لمن تبعک منہم، تو جو شخص بھی ان میں سے یعنی نسل بنی آدم سے تیری اتباع کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں ان سب کو اور تم کو بھی جہنم کے اندر ڈال دوں گا، یعنی جہنم کو تم سے اور تمہارے راستے پہ چلنے والوں سے میں بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اللہ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت کے اندر رہو۔ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، تو تم دونوں اس باغ کے اندر سے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو تم دونوں کے دونوں ظالموں کے اندر سے شمار کیے جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا ان دونوں کے دلوں میں، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے، مَا وُورِيَ عَنْهُمَا، اس چیز کو جس چیز کو ان سے چھپایا گیا تھا، مِن سَوْآتِهِمَا، ان کی شرمگاہوں میں سے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اور شیطان نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب آنے سے نہیں روکا مگر اس وجہ سے ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تم دونوں یعنی آدم و حوا فرشتے بن جاؤ یا پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس روئے زمین پہ رہنے والے بن جاؤ۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور شیطان نے ان دونوں کو قسمیں کھا کھا کر یہ کہا کہ میں تو تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، تو ان کو دھوکے سے بھٹکا دیا۔ فلما ذاقا الشجرۃ، پس جب آدم و حوا نے اس درخت کو چکھ لیا، بدت لہما، تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور لگے ڈھانپنے جنت کے یعنی اس درخت کے پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو۔ وناداہما ربہما، اور ان دونوں کو پکارا ان کے پروردگار نے، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کی قربت سے منع نہیں کیا تھا؟ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، اور کیا میں نے تم دونوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم و حوا نے کہا، دونوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہم دونوں کو مغفرت نہ کیا، معاف نہ کیا، اور ہم دونوں پہ رحم و کرم کا معاملہ نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا اتر جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، تم میں بعض کا دشمن ہے، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی حضرت آدم حضرت انسان کا دشمن ہے شیطان، اور شیطان کا دشمن ہے انسان، جبکہ انسان شیطان کی پیروی نہ کرے تو شیطان کے لیے انسان دشمن کا مرتبہ رکھتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ،
اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، مستقر ہے، رہنے کی جگہ ہے، ومتاعن اور اسی زمین سے فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک مدت تک، متعین مدت تک یعنی قیامت تک یا مرتے دم تک۔ قال فیہا تحیون اللہ نے فرمایا اسی زمین میں تم سب کو جو ہے اب زندہ رہنا ہے، وفیہا تموتون اور اسی زمین کے اندر تمہیں اب مرنا ہے، ومنہا تخرجون اور پھر مرنے کے بعد اسی زمین سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً تحقیق کہ ہم نے اتارا، نازل کیا تمہارے اوپر ایسا لباس، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا اور ہم نے اتارا لباس زینت، ولباس التقوی اور اتارا تقوی کا لباس، ذالک خیر یہ لباس تمہارے لیے بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ اور اس کے اندر اللہ کی نشانیاں ہے، لعلہم یذکرون تاکہ وہ سب کے سب نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے، شیطان تم کو آزمائش میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم جیسا کہ شیطان نے نکال دیا تمہارے باپ کو جنت سے یا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما اور اس نے نکال دیا ان دونوں سے ان کا لباس، یعنی حضرت آدم و حوا کو ننگا کر دیا، بے لباس کر دیا، لیریہما سوآتہما تاکہ جو ہے ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو جائیں۔ انہ یراکم بے شک شیطان تم کو دیکھتا ہے، ہوا وہ قبیلہ اور اس کا قبیلہ، اس کی پوری جماعت، اس کی پوری ذریت ابلیس کی، اے انسانوں تمہیں دیکھتے ہیں، من حیث ایسی جگہ سے، لا ترونہم جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیاطین کو دوست، للذین ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 27 تک کا میں نے جو ہے سرسری آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے۔ آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے قصہ آدم و حوا علیہم الصلاۃ والسلام، یا پھر قصہ آدم و ابلیس۔ اس قصے کو آج کی گفتگو کا موضوع بنانے کا ایک جو محرک بنا وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ یہ کہ میں ایک مرتبہ چند روز قبل آن لائن ٹیوشن لے رہا تھا، اور اسٹوڈنٹ تھے میرے سعودی عرب سے، اور اس کی عمر تقریباً میں سمجھتا ہوں 8-9 سال کے آس پاس ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ شیخ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پیکاک ہے، جو مور ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کا پاؤں اتنا بدصورت کیوں ہے، بلیک کیوں ہے، کالا کیوں ہے؟ تو بہرکیف میں نے اس بچے کو جواب تو دے دیا، لیکن میرے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آئی کہ حضرت آدم و حوا اور ابلیس کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر عوام الناس میں بہت سارے ایسے مس کانسیپٹ ہیں اور ایسی غلط فہمیاں ہیں اور ایسی اسٹوریز ہیں اور ایسے باطل خیالات ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بچے نے جو سوال کیا تھا، اس سوال کی وجہ کیا تھی؟ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے علماء حضرات بھی یوٹیوب کے اوپر یا اپنی گفتگو کے اندر، اپنے خطاب کے اندر عوام کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اور عوام کی واہواہی اور شاباشی لوٹنے کے لیے بہت مرتبہ کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا،
بہت ہی موضوع اور ضعیف حدیثوں کا سہارا لے کر وہ اسلام کے اندر ایسی باتوں کو داخل کر دیتے ہیں، عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور عوام کے اندر، چھوٹے بچوں کے اندر، معصوم ذہنوں کے اندر بچپن سے ایسی ہی افسانوی باتیں آ جاتی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور قرآن و حدیث کے اندر اس کی کوئی تصریح اور کوئی وضاحت ہمیں نظر نہیں آتی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کانسیپٹ، یہ خیال آیا کہاں سے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ مور بڑا خوبصورت ہے، وہ بہت ہی زبردست طریقے سے ناچتا ہے خوشی کے عالم میں، لیکن ناچتے ناچتے جب وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بڑا ہی مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے اس ڈانس کو، اپنے اس ناچنے کو روک دیتا ہے اور تصور کرنے لگتا ہے کہ اتنا خوبصورت اللہ نے مجھے بنایا اور میرے پاؤں کو اتنا بدصورت کیوں بنا دیا۔ لوگوں کے اندر یہ خیال ہے، عوام الناس میں، اور بچوں کو کہانیاں ہم سناتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب جنت میں رکھا، اس باغیچے میں رکھا، اس باغ میں رکھا، اب وہ جنت کون سی تھی؟ وہ جنت اس دنیا میں تھی یا وہ جنت آسمان کے اوپر تھی؟ اور جنت سے کیا مراد ہے اور لوگ کیا تصور کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اس جنت، لفظ جنت کے اوپر بھی گفتگو ہوگی آپ کے سامنے۔ پہلے میں اس بات کو کلیئر کر لوں کہ جو مور کا تعلق ہے کہ اس کا پاؤں کالا کیوں ہے۔ یہ اکثر علماء حضرات بیان کر دیتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا، ابلیس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تخلیق کے بعد، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کہا قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ ابلیس نے تکبر کیا، اپنی پیدائش پہ فخر کیا۔ ایک مخلوق ہے ناری، جو یہ جنات ہے، شیطان ہے، اور ایک مخلوق ہے نوری، جو اللہ نے ڈیوائن لائٹ سے جو ہے فرشتوں کو پیدا کیا، اور ایک مخلوق ہے جو ہم آپ ہیں، خاکی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ قرآن کی کئی تعبیریں ہیں حضرت انسان کی پیدائش کے متعلق جا بجا قرآن مجید کے اندر۔ تو نوری ہے، ناری ہے، اور یہ خاکی ہے۔ اب شیطان کو تکبر اور گھمنڈ آیا کہ اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو میں مٹی جو کمتر ہے آگ سے، چونکہ آگ کی جو خاصیت ہے، آگ کا جو اثر ہے وہ اوپر کی جانب اٹھتا ہے، اور مٹی کی خاصیت نیچے دبنے کی ہے، لہٰذا میں اعلیٰ مخلوق ہوں، تو میں جو ہے اسفل مخلوق سے، جو کمتر ہے مجھ سے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے کہا فخرج منہا، تو یہاں سے نکل جا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جنت سے ابلیس کو باہر کر دیا گیا اور حضرت آدم و حوا جنت کے اندر ہیں، تو پھر ابلیس نے حضرت آدم و حوا کو بھٹکایا کس طرح؟ اب حضرت آدم و حوا کو بھٹکانے کے لیے ابلیس نے کیا چال چلی؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی چال نہیں چلا، اس نے افسانہ گڑھ لیا گیا کہ اب جب جنت سے ابلیس کو باہر کر دیا گیا، حضرت آدم جنت میں ہے، حضرت حوا جنت میں ہے، تو ابلیس کس طرح بھٹکائے حضرت آدم و حوا کو؟ تو
کہیں پہ کوئی واقعہ نظر تو نہیں آتا ہے، البتہ بیضاوی، تفسیر بیضاوی اہل علم جانتے ہیں کہ اس کی کیا قدر و منزلت ہے اس کتاب کی. اس کے اندر حتمی طور پہ نہیں، لیکن کہا گیا کہ قیل، ایسا بھی کہا گیا ہے کہ شیطان کسی جانور کے روپ کے اندر آ گیا، اور ایسا بھی کہا گیا ہے کہ شیطان کو اس کے جسم کے ساتھ جنت میں جانے کی اجازت نہیں تھی. جس طرح وہ جنت سے نکالے جانے سے پہلے آتا اور جاتا تھا اور وہ ملائکہ کو ٹیچ کیا کرتا تھا، اس کا استاد سمجھا جاتا تھا، بڑا مقام تھا اس کا، اب وہ کیفیت باقی نہیں رہی، تو لہٰذا وہ کسی جانور کی شکل کے اندر یا پھر وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر، یا پھر یہ کہ جنت کے باہر سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب کے اندر اور حضرت حوا کے قلب کے اندر وسوسہ ڈالا. یہ تفسیر بیضاوی نے لکھا ہے. اب اکثر و بیشتر جو خطیب حضرات ہیں ان کا یہ بیان سننے میں آتا ہے کہ شیطان جنت کے اندر جانا چاہ رہا تھا لیکن وہ جا نہیں پا رہا تھا، تو اس نے مور سے گفتگو کیا، پیکاک سے، اور اس سے کہا کہ دیکھو جنت کے اندر میرا داخلہ تو ممنوع ہے، تم جنت میں آ سکتے ہو، جا سکتے ہو، لہٰذا مجھے کسی طریقے سے جنت کے اندر لے کر چلو. مور نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر اس نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ تم اپنی شکل کو بدل ڈالو، یعنی تم سانپ اور اسنیک بن جاؤ، اور میں تمہیں نگل لوں گا، اور اس طریقے سے تم میرے پیٹ میں رہ کر جنت میں چلے جاؤ گے، میں جنت میں جاؤں گا، اور پھر وہاں جانے کے بعد تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو. تو اس طریقے سے بہرکیف شیطان نے اپنا روپ بدلا، ابلیس نے وہ سانپ کی شکل اختیار کر گیا، اور مور نے اس کو نگل لیا، اور مور جنت میں داخل ہوا، اور پھر شیطان کو باہر کیا، مور نے اگل دیا باہر. اب شیطان نے حضرت آدم و حوا کو جنت کے اندر وسوسہ ڈالا اور اس درخت کا پھل چکھا دیا کہ جس سے پروردگار عالم نے منع کیا تھا. یہ اکثر و بیشتر واعظین حضرات بیان کرتے ہیں، اور اس کا اثر عوام الناس کے اندر آ جاتا ہے. حالانکہ یہ بالکل بیس لیس باتیں ہیں. بعض ضعیف اور کمزور حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن کسی بھی اتھینٹک کتابوں کے اندر اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا، یا پھر قرآن کے اندر اس کی کوئی تشریح نہیں ملتی، اور حدیث کے اندر بھی اس کی کوئی تشریح نہیں ملتی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پورا کا پورا قصہ ہے، کہانی ہے، ایک افسانہ ہے جو گڑھ لیا گیا، اور ابلیس کو روپ بدل کے وہ مور کے اندر داخل ہوا، اور مور نے پھر اس کو اگل دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے مور کو پنشمنٹ دیا کہ تم نے یہ جو کام کیا ہے نا، کہ ابلیس کو اپنے اندر نگل کے شیطان کو سانپ کی شکل میں اندر نگل لیا تم نے، اور جنت میں لے گئے تم، اور اس نے حضرت آدم و حوا کو بھٹکایا، لہٰذا بطور پنشمنٹ کے، بطور جرم کے تمہیں یہ سزا دی جاتی ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا بہترین خوبصورت جانور بنایا، لیکن اللہ تمہارے پاؤں کو بدصورت بنا دے گا، اب تم پچھتاؤ گے ہمیشہ. تو اصل میں وہ جو بچے کا سوال تھا میرے اسٹوڈنٹ کا، وہ یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مور کا پاؤں بدصورت کیوں ہے جبکہ وہ اتنا خوبصورت ہے. تو اس نے یہ کہانی، یہ افسانہ کہیں سے سنا ہوگا یا کسی نے اس کو بتایا ہوگا، اسی لیے اس نے ایسا سوال کیا. حالانکہ مور کے پاؤں کی بدصورتی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو بطور پنشمنٹ کے اس کے پاؤں کو بدصورت بنا دیا، اور جبکہ اس کا پورا جسم بہت ہی خوبصورت ہے. تو یہ ایک بات کی طرف مجھے توجہ دلانی تھی کہ ہمارے معاشرے کے اندر، عوام الناس کے اندر جو یہ افسانہ گڑھا گیا ہے، یہ بیس لیس باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شیطان نے بھٹکایا، کس طرح بھٹکایا؟
جیسا کہ تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا ہے کہ یا تو وہ کھڑا ہو گیا اس باغ کے دروازے پہ اور وہاں سے اس نے وسوسہ ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اندر رہنے سے منع کیا، کہا باہر نکل جاؤ، لیکن جو وسوسہ وہ ڈال سکتا تھا اس کی اجازت تھی اسے، اور اس نے یہ مہلت مانگی تھی کہ میں جو ہے بنی آدم کے راستے میں بیٹھوں گا، جو تیرے راستے پہ آئے گا، یعنی اللہ کے راستے میں جو آئے گا، اللہ کے احکام کی تابعداری جو کرے گا، میں اس کو جو ہے اس راستے سے بھٹکاؤں گا. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ تم کرو اپنا کام، جو تیرے راستے پہ چلیں گے ان کو بھی اور تم کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا میں. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ یعنی منکم اجمعین، تم سب سے جو ہے میں جہنم کو بھر دوں گا. تو یہ ایک جو مس کانسیپٹ ہے عوام الناس کے درمیان شیطان کے متعلق اور موڑ کے متعلق، میں اصل میں آج اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. یہ بات ہو گئی. شیطان نے کس طرح وسوسہ ڈالا، یہ بات بھی ہو گئی. اب ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کہاں کیا؟ یہ بات تو طے ہے کہ جنت میں کیا. اب یہ جنت کون سی ہے؟ تو یہاں بھی اکثر و بیشتر مفسرین کا، کامنٹیٹرز آف دی ہولی قرآن کا یہ خیال ہے کہ یہ جنت شاید کہ وہ آسمان پہ ہے جہاں پہ حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، اور وہاں شیطان نے بھٹکایا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اللہ نے کہا کہ اہبطوا منہا، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے اترو. شیطان کو کہا، ابلیس کو کہا کہ اخرج یا فہبط منہا، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے اتر جاؤ. تو اکثر و بیشتر مفسرین کا ایسا ہی خیال ہے. تفسیر بیضاوی نے لکھا ہے کہ معتزلہ کا خیال ایسا ہے کہ وہ جنت اصل میں اسی دنیا کے اندر تھی. اسی دنیا میں کوئی جنت بنائی گئی، اور جنت سے کیا مراد ہے؟ جنت کا مطلب ہے ایک تو پیراڈائز، یہ وہ جنت ہے کہ جس جنت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے مرنے کے بعد، جب انسان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرے گا. اور اس جنت کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایک مرتبہ داخلے کے بعد واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہے. وہ دار القرار ہے، وہ دار الخلد ہے، وہ ہمیشگی کا مقام ہے، وہاں سے کوئی پھر باہر نہیں آئے گا. تو اگر وہ جنت تھی کہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے انسان کے مرنے کے بعد، اور اس جنت میں کوئی اگر ہے تو وہ دار الخلد ہے، دار القرار ہے، اب وہاں سے کوئی باہر نہیں آ سکتا. پھر حضرت آدم وہاں سے باہر کیسے آ گئے؟ حضرت حوا باہر کیسے آ گئے؟ لہٰذا یہ جنت جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے آدم و حوا کے قصے کے اندر، یہ جنت آسمان پہ نہیں ہے، بلکہ وہ جنت یہیں کہیں زمین پہ بطور ڈیمانسٹریشن کے بنائی گئی تھی. اور بعض اہل علم کا خیال بھی اہل سنت والجماعت کے اندر سے بھی ایسا ہی ہے کہ وہ جنت اسی دنیا کے اندر ہے. جیسا کہ تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا ہے کہ وہ جنت، بعضوں نے کہا ہے کہ وہ فلسطین کے اندر. جنت کا مطلب ہے یہاں پہ باغ. جنت سے وہ جنت مراد نہیں ہے جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے. جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ، اور ایک جنت ہے پیراڈائز. تو یہ باغ تھا، یہ گارڈن تھا جس کے اندر ہر طرح کے فروٹس اللہ نے پیدا کر دیے تھے، اور اس جنت کے اندر حضرت آدم و حوا کو رکھا اور کہا کہ یہاں سے تم کیا کرو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، جہاں سے تم چاہو کھاؤ، لیکن ایک ایسا درخت ہے جس کے قریب تم نہ جانا. بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ فلسطین میں تھی وہ جنت یا وہ باغ، اور پھر وہاں سے اللہ نے حضرت آدم و حوا کو جب نکالا تو کہا کہ جاؤ اب باہر نکلو ہندوستان کی طرف. اور جیسا کہ مشہور ہے کہ حضرت آدم کو سری لنکا میں اتارا گیا، یہ بہت سنتے ہیں ہم. بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ جو گارڈن تھا جس میں حضرت آدم و حوا کو رکھا گیا تھا، وہ فارس اور کرمان کے درمیان کا کوئی علاقہ ہے.
وہاں تھی وہ یہ جنت، وہ باغ جس میں حضرت آدم و حوا کو رکھا گیا اور ابلیس کو وہاں سے نکالا گیا، یہ پورا کا پورا واقعہ جو پیش آیا۔ اور تورات کے بیان کے مطابق یہ دریائے دجلہ و فرات یا دریائے دجلہ و فرات، ٹائگرس اینڈ یوفریٹس، اس کے درمیان کی کوئی وادی ہے، کوئی ویلی ہے کہ جہاں پہ بطور نمونہ کے، بطور ڈیمانسٹریشن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باغ کو پیدا کیا تھا، اس باغ کو بنایا تھا، اور پھر اس باغ کے اندر یہ پورا کا پورا واقعہ پیش آیا۔ اور زیادہ قرین قیاس بات یہی لگتی ہے کہ یہ وہ جنت نہیں ہے کہ جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو جنت ملنے والی ہے اس جنت میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور اس جنت سے ان کو نکالا گیا، بلکہ زیادہ قرین قیاس لاجیکل بات یہی لگتی ہے کہ جیسا کہ عام دوسرے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ وہ جنت اسی دنیا میں تھی، اور وہ کہاں تھی؟ یا تو فلسطین میں تھی، یا فارس اور کرمان کے درمیان کا کوئی علاقہ تھا، یا پھر دریائے دجلہ و فرات کے درمیان کی کوئی وادی تھی، کوئی ویلی تھی، جہاں پہ یہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی تھی، اور اس کے اندر یہ سارا کا سارا واقعہ پیش آیا۔ تو ایک بات تھی جنت کے متعلق۔ اب دوسرے یہ کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ باغ اسی دنیا میں ہے، تو ان کے اوپر دوسرے اہل علم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر قرآن کا جو لفظ ہے کہ اہبطوا منہا، یہاں سے اتر جاؤ، اگر آدمی یہیں بیٹھا ہوا ہے تو اترنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اہبطوا اتر جاؤ مطلب یہ ہے کہ آسمان سے اترنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ تصور کیا کہ یہ جنت آسمان کے اوپر تھی، لیکن اس کا جواب ان حضرات نے دیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باغ اسی دنیا کے اندر تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پھر عربی سے ناواقفیت کی بنیاد پہ ایسا تصور کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہبطوا کا جو لفظ ہے، حبوط اور نزول، یہ دونوں کے لیے ہے کہ یا تو کسی اونچے مقام سے نیچے اترو۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ وہ جنت جو بنائی گئی تھی وہ کسی اونچے مقام پہ تھی، تو اب وہاں سے اللہ نے کہا کہ وہاں سے نیچے اترو اور نیچے زمین میں جاؤ، وہاں کھیتی باڑی کرو، ہل چلاؤ، مشقت مبتلا ہو۔ اب یہ اللہ نے کہا، تو یہ اونچے مقام پہ تھی جنت، کہا نیچے اترو۔ لیکن دوسرے اہل علم کا یہ خیال ہے کہ حبوط اور نزول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونچائی سے نیچے اترے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ہے چونکہ پرانے زمانے کے اندر جو سفر ہوتا تھا وہ اونٹ پہ ہوا کرتا تھا، تو اونٹ کے اوپر سے اترنا ہے نیچے تو وہ بھی حبوط کہلائے گا، سامان کو نیچے اتاریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ فوج اتری، فوج نے پڑاؤ ڈالا، لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، یہاں اتر جاؤ۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ ایک ویلی میں تھے، ایک وادی میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیکم المن والسلویٰ، یعنی من اور سلوہ جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، وہ بٹیریں، وہ پرندے چھوٹے چھوٹے جس کو پکڑ کے وہ لوگ اپنا کھا لیا کرتے تھے بھون کر، یا جو ہے پھر وہ جو من تھا جو درخت کے پتوں کے اوپر بالکل جو ہے شبنم کی اوس کی شکل میں آ کے جم جایا کرتا تھا، بہت ہی میٹھا تھا۔ تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انتظام تھا ان کے کھانے کا، کوئی محنت و مشقت نہیں تھی۔ لیکن جب بیزار ہو گئے کھا کر کے، تو کہا کہ بھائی اب یا اللہ اس کھا کے ہم تھک گئے ہیں، اب ہمیں جو ہے وہ دال چاہیے، وہ ککڑی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ پورا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ تو اللہ نے کہا ان کو ٹھیک ہے، اس وادی میں تھے وہ لوگ، تو اللہ نے کہا اہبطوا مصرن، ٹھیک ہے یہاں سے نکل کے دوسری وادی میں چلے جاؤ، مطلب شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں جو تم چاہتے ہو وہ سب مل جائے گا، ککڑی بھی ملیں گی، دالیں بھی ملیں گی، چاول ملے گا، سب تمہیں مل جائے گا۔ تو یہاں پہ ایک جگہ سے، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اہبطوا کا لفظ استعمال کیا ہے، اہبطوا مصرن۔ تو اس کا جواب ان لوگوں نے یہ دیا ہے۔ تو اہبطوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اونچائی سے نیچے آیا جائے، اترا جائے، یا آسمان سے نیچے اترا جائے، بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانے کو بھی حبوط اور اہبطوا کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کے اندر باضابطہ خود اس لفظ کا استعمال ہوا ہے اہبطوا کے لیے کہ آدمی ایک مقام سے دوسرے مقام پہ چلا جائے۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ اب وہ جنت
نیچے تھی یا اوپر تھی، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اب اس کے بعد جو ایک اہم سوال ہے حضرت آدم و حوا کے متعلق، قرآن مجید نے کہا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے شمار کیے جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، اب شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا۔ اب یہاں ایک بات جو ہے توجہ کی ہے، وہ یہ کہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پہلے حضرت حوا کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، آدم کے دل میں بھی ڈالا، اب حوا نے پہلے حضرت آدم کو بھٹکایا اور اس کے بعد حضرت آدم نے وہ درخت کو کھایا، یہ خیال ہے لوگوں کا۔ اور حضرت حوا کے اس بھٹکانے کی وجہ سے کہ حضرت آدم کو بھٹکایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور پنشمنٹ کے ان کو یہ سزا دیا کہ اب جو ہے وہ پریگننٹ ہوں گی، اب وہ حاملہ ہوں گی، اب جو بچے ہوں گے 9 مہینے تک بچے ان کی پیٹ میں رہیں گے، اور اس بچے کو جو اٹھانے کا بوجھ ہے اور جو اس کی مشقت ہے، جو اس کی تکلیف ہے، وہ حضرت حوا کو جھیلنی پڑیں گی، اور قیامت تک آنے والی تمام کی تمام جو ہے عورتوں کو یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ تو یہ تکلیف، یہ مشقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو دیا، یہ حضرت حوا کی وجہ سے دیا، اور حضرت حوا کو جو مشقت پڑی یہ حضرت آدم کو بھٹکانے کی وجہ سے، چونکہ حضرت حوا نے پہلے بھٹکایا تھا، اس لیے اللہ نے بطور سزا کے جو ہے عورتوں کو جو ہے ایسا بنا دیا کہ وہ پریگننٹ ہوں گی اور ان کے پیٹ میں بچے ہوں گے، اور 9 مہینے تک وہ اپنے بچے کو لے کے پھرے گی، اور جو ہے اس جو ہے حمل کی مشقت کو جو ہے اس کو جھیلنا پڑے گا۔ یہ خیال ہے لوگوں کا، حالانکہ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو بھٹکایا۔ قرآن مجید کے لفظ پہ غور کریں گے، فوسوسہ، تو اس نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے، ابلیس نے، لہما، اب یہ جو ہما ہے، ہما ان دونوں کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ ڈویل کا صیغہ ہے، وہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو جو ہے وسوسہ ڈالا یا بھٹکایا اور اس کی پنشمنٹ اور اس کی سزا حضرت حوا کو ملی؟ لہٰذا ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں یہ بھی ایک بیس لیس باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فوسوس لہما، ڈویل کا صیغہ، تثنیہ کا صیغہ استعمال کر رہا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو بھٹکایا۔ کیوں بھٹکایا؟ لیبدی لہما ما وری عنہما، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے وہ چیزیں جو اب تک پوشیدہ تھیں۔ کیا پوشیدہ تھی؟ من سوآتہما، ان کی شرمگاہیں۔ اور پھر شیطان نے کیا کہا؟ وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، شیطان نے کہا کہ تم دونوں کو، آدم و حوا کو کہا کہ تم دونوں کو تمہارے پروردگار نے اس درخت کے قریب آنے سے نہیں روکا مگر یہ کہ تم کہیں فرشتہ نہ بن جاؤ، کہیں فرشتوں کی صفات تمہارے اندر نہ آ جائے، لہٰذا اگر اس درخت کو کھا لو گے تو تم فرشتہ بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں ہو جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ فدلاہما بغرور، پھر اس نے بھٹکایا دھوکے سے، فلما ذاق الشجرۃ، پھر جب درخت کو چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو اب جو اس درخت کے چکھنے کے بعد ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور اب آدم و حوا دونوں کے دونوں نادم و شرمندہ ہوئے، اور جب دیکھا کہ میں ننگا ہو چکا ہوں تو اب جو ہے اس باغ کے پتوں کو توڑ توڑ کر جوڑ جوڑ کر اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ اب یہاں پہ جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہ اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے، اور اکثر کتابوں کے اندر اور اکثر مفسرین کرام نے بھی یہی لکھا ہے کہ وہ کیا درخت تھا، تو کسی نے کہا وہ گندم کا درخت تھا۔ آدم و حوا نے گندم کے درخت کو کھا لیا
اور اس کے اثرات ایسے مرتب ہوئے کہ ان کے کپڑے اتر گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ انجیر کا درخت تھا، انجیر کا درخت کھا لیا تو اس کی تاثیر ایسی تھی کہ ان کے کپڑے اتر گئے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ انار کا درخت تھا۔ لیکن آگے سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مزید تشریح کی ہے، اور وہ مزید تشریح سورہ طٰہٰ کے اندر کچھ اس طرح ہے کہ شیطان نے کہا کہ هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں شجرۃ الخلد کی۔ اور اس سے پہلے جو قرآن نے کہا تھا کہ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، کہ یہ وہ جو جنت ہے جس میں تمہیں بھوک بھی نہیں لگے گی، ولا تعری، تم ننگے بھی نہیں ہوگے، وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، نہ تو تمہیں اس میں پیاس لگے گی اور نہ تو تمہیں اس کے اندر دھوپ کی مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ فوسوس الیہ الشیطان، یہاں قرآن نے کہا پھر شیطان نے ان کی طرف وسوسے ڈالا اور کہا یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کی رہنمائی نہ کروں، اور یہ درخت قرآن کہہ رہا ہے کہ شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت، وملکن، اور ایسی بادشاہی، لا یبلی، کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو، جو کبھی پرانی ہونے والی نہ ہو۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو اب ان دونوں نے کھا لیا اس درخت سے، چکھ لیا اس کا پھل۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو اب ان کی شرمگاہیں ان کے اوپر ظاہر ہو گئیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور اب یہ دونوں کے دونوں جو ہے جنت کے اس باغ کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت بات اللاجیکل لگتی ہے، غیر معقول لگتی ہے کہ حضرت آدم و حوا نے انجیر کا درخت کھا لیا، یا جو ہے پھر انار کا درخت کھا لیا، انار کا پھل کھا لیا، یا پھر گندم کا درخت تھا وہ گندم کھا لیا، تو اس سے ایسے اثرات پیدا ہو گئے کہ وہ بے لباس ہو گئے۔ یہ کوئی لاجک لگتی نہیں ہے، اللاجیکل بات سمجھ میں آتی ہے، گرچہ کہ بعض حضرات نے اور اکثر مفسرین نے انہی فروٹس کا ذکر کیا ہے اور حدیث کا حوالہ بھی پیش کیا ہے، لیکن وہ حدیث کس درجے کی ہے واللہ عالم، اس کی تحقیق پہ تو نہیں گیا میں، لیکن قیاس سے اور عقل سے کافی دور کی یہ بات لگتی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان القرآن کے اندر شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، یا پھر فلما ذاق الشجرۃ، یعنی درخت کو چکھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے متشابہات کے اندر سے ہے، یعنی اس کا ایگزیکٹ اور حتمی اور قطعی معنی اور مطلب سمجھنا ممکن نہیں ہے، لہذا اس کو متشابہات میں سے ڈال دیا جائے کہ وہ کیا تھا اور کیا درخت تھا اور کیسے یہ سارا کا سارا واقعہ پیش آیا۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ یہ جو قرآن کی تعبیر ہے شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت، کیا مطلب ہمیشگی کے درخت سے؟ تو ان کا یہ ماننا ہے بعض اہل علم کا کہ شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، یہ شجرۃ الخلد کی قرآن کی یہ حسن تعبیر ہے۔ قرآن کا یہاں پہ معنی حقیقی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجرۃ الخلد سے جو ہے مجازی معنی مراد لیا ہے، اور یہ شجرۃ الخلد کا مطلب ہے انسان کا پرائیویٹ پارٹ، عضو تناسل، ہمیشگی کا درخت۔ کیونکہ
جب اس درخت کو چکھ لیا تو وہ ننگے ہو گئے. قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں نمودار ہو گئیں، ظاہر ہو گئیں. تو ایک طرف شیطان ہے اور ادھر حضرت آدم و حوا ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ انت و زوجک، حضرت آدم اور حوا ان کی بیوی ہیں. تو میاں اور بیوی کے درمیان کا جو تعلق ہے، جو جنسی ملاپ ہے، جو سیکشول ایکٹ ہے، وہ تو جائز ہے. تو بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ یہ حضرت آدم و حوا کا جو ہے یہ پہلی مرتبہ سیکشول ایکٹ تھا. یہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. اب جو ہے ان کی شرمگاہیں بھی ظاہر نہیں ہوئی تھیں، وہ جنت میں تھے. شیطان نے بھٹکایا کہ میں تم کو ایک شجرۃ الخلد کی طرف تمہیں رہنمائی کرتا ہوں. اب شیطان بھٹکا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر سے وہ داعیہ پیدا کیا، وہ محرک پیدا کیا، آدم کے اندر بھی اور حوا کے اندر بھی. وہ داعیہ، وہ محرک کیا تھا کہ وہ اب ایک دوسرے کے کو جو ہے قریب کریں، ایک دوسرے کے قریب ہوں. جیسا کہ ایک عورت کی کشش ایک مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یعنی اپوزٹ سیکس جو ایک دوسرے کے اوپر مائل ہوتا ہے. یہ کیفیت اب تک نہیں تھی، لیکن اب جو ہے شیطان بھٹکا رہا تھا کہ میں تمہیں شجرۃ الخلد کی طرف رہنمائی نہ کروں، کیونکہ یہ وہ اب ویسے بھی وہ ان کا یہ خیال ہے، کہنا ہے بعض اہل علم کا کہ ہم کہتے ہیں کہ شجرہ نسب. شجرہ نسب کیا ہے آپ کا؟ تو کیا ہے شجرہ نسب؟ یعنی اس کی مثال ایسی کہ ایک بیج ہے اور اس بیج کے مختلف پودے نکلے. آپ کا باپ کون تھا، دادا کون تھا، پردادا کون تھا، اور اس کے اوپر جو ہے یہ پوری لیگیسی اور جو ہے پوری کی پورا کا پورا جو خاندانی نسب ہے، سلسلہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک بیج تھا، اور اس سے جو ہے ایک انسان پیدا ہوا، اس سے دوسرا پیدا ہوا، تیسرا پیدا ہوا، اور ہوتے ہوتے اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ شجرہ نسب کیا ہے. تو یہاں قرآن کی حسن تعبیر ہے کہ اس نے بند الفاظ میں بہترین تعبیر کی ہے کہ شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت. یعنی اگر یہ مرد و زن کے تعلق قائم ہو جائیں، آدم و حوا کا تعلق اگر قائم ہو جائے یہاں پہ، تو کیا ہوگا؟ اب جو ہے نسل انسانی کی افزائش ہوگی. حضرت آدم کو بھی فنا ہونا تھا. شاید ابلیس نے کہا کہ بھائی تم تو فانی مخلوق ہو، ختم ہو جانے والے ہو، چاہے عمر 500 سال ہو یا 1000 سال ہو، لیکن اس کے بعد تو ختم ہونا ہی ہے. لہٰذا اگر تم ہمیشگی چاہتے ہو اور لازوال سلطنت چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت ختم نہ ہو دنیا کے اندر اور تمہاری ذریت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، تو اس کا آخر وہ سرچشمہ کیا ہو سکتا تھا؟ وہ سرچشمہ یہی ہو سکتا تھا کہ حضرت آدم و حوا کا آپس کے اندر ملاپ ہو، جنسی ملاپ ہو، آپس میں دونوں قریب ہوں، اور اس کے بعد جو ہے پھر جیسے کہ قرآن کا جو الفاظ ہے کہ فلما ذاق الشجرۃ، جب وہ چکھ لیا اس درخت کو، یعنی جب ان دونوں کا ملاپ ہو گیا، فبدت لہما سوآتہما، اب ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے ظاہر ہو گئی. یہ کیا ہو گیا؟ اب جب ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تو اب جو ہے بولے کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، غلط ہو گیا. حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، میاں بیوی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کروانا تھا کہ ان کو قریب کرنا ہے اور شیطان کو بیچ میں رکھنا ہے تاکہ وہ وسوسہ ڈالے. اور اب اللہ نے داعیہ پیدا کیا تاکہ یہ بتلا دے کہ اب تم جو ہے یہاں سے نکل جاؤ، جا کے ہل چلاؤ، محنت و مزدوری کرو، مشقت کرو دنیا کے اندر. اور اب جو ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کے دشمن ہو، تم سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، دنیا کے اندر جاؤ. اور قیامت تک نسل انسانی کا دشمن شیطان بنا رہے گا، اور جو حملہ کرے گا وہ حملہ یہیں سے کرے گا. کہاں سے؟ وہی شجرۃ الخلد سے، وہی انسان کے پرائیویٹ پارٹ سے، وہی عورتوں کے ذریعے سے. وہی عورتیں کشش کا سامان بنیں گی مردوں کے لیے. اور شیطان یہ چاہے گا کہ جو یہ پردہ ہے، یعنی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہیں، ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. قرآن مجید نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو.
تو گویا کہ عورت اور مرد کے بیچ میں، شوہر اور بیوی کے بیچ میں جو ہے ایک لباس ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ لباس ہٹ جائے، یہ لباس ہٹ جائے اور انسان کو ننگا کر دے، یعنی وہ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرے تو بیوی نہ ہو، بلکہ کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، کیسے بھی جو ہے وہ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کر لے، بے لباس کرنا چاہتا ہے اور بے پردہ کر دینا چاہتا ہے۔ تو بعض اہل علم کا خیال اس طرح کا ہے کہ شجرۃ الخلد سے مراد یہاں پہ اصل میں ہمیشگی کا درخت، کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر حضرت آدم و حوا کا تعلق پیدا نہ ہوتا تو نسل انسانی کی افزائش نہ ہوتی بعد میں، اور یہ سلسلہ پھر جو ہے قیامت تک نسل انسانی کا باقی نہیں رہتا۔ اور آج بھی اگر اس پہ روک لگا دی جائے، بین لگا دیا جائے، اندرا گاندھی نے اپنے زمانے میں لگایا تھا، فرعون نے اپنے زمانے میں لگایا تھا، بچے پیدا ہو تو قتل کر ڈالو، اور آج بھی اگر اس پہ پابندی لگائی جائے، آج کہتے ہیں کہ بھائی 2 ہی بچے ہوں، 2 بچوں سے زیادہ نہ ہو، اور پھر کہیں پہ یہ پابندی لگا دی جائے کہ بچے ہی نہ ہوں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو ہے نسل انسانی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ شجرۃ الخلد شیطان نے کہا وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ کہ اے آدم تمہاری نسل انسانی کا سلسلہ ہمیشگی کا جو درخت ہے اس کو اگر باقی رکھنا ہے تو تمہیں جو ہے اس درخت کا پھل چکھنا ہوگا، اور پھر جو ہے تم اس طرح تمہاری بقا دنیا کے اندر ہو سکتی ہے۔ آگے جو قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں سورہ اعراف کے اندر، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا، اس گارڈن سے نکال دیا تھا، ینزع عنہما لباسہما اور ان کے لباس کو ان سے نکال دیا تھا، لیریہما سوآتہما تاکہ جو ہے ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے۔ قرآن مجید نے پھر یہ بھی لفظ کہا کہ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، جب اس درخت کا مزہ چکھ لیا تو اب ان کی شرمگاہیں ان پہ ظاہر ہو گئیں، اب جو ہے وہ شرمندہ ہوئے، حالانکہ یہ کوئی جرم نہیں تھا۔ جیسے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ بھئی میاں بیوی کے تعلق آپس میں تو جائز ہے، لیکن چونکہ ایک حد ہے، ایک قانون اللہ نے بنا دیا کہ تمہیں جو ہے اب یہاں پہ قریب نہیں بلکہ دور دور رہنا ہے، اب تم جنسی ملاپ نہیں کر سکتے۔ رمضان کے مہینے کے اندر فار ٹائم بینگ پابندی لگا دی تھی۔ اسی طرح حضرت آدم و حوا کے اوپر بھی پابندی تھی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، مطلب یہ ہے کہ آپس میں تم دونوں کا تعلق نہ ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ دونوں کا تعلق ہو گیا، اللہ کی مرضی یہی تھی، نسل انسانی کی بقا اسی سے جو ہے منسلک تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا کا پورا جو ہے ایک پورے کے پورے واقعے کو ایک فلمایا اور بتایا کہ تاکہ نسل انسانی اس سے سبق حاصل کر سکے، اور پھر یہ بتلایا کہ اگر بندے سے کچھ گناہ ہو جائے یا اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو قال ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ جب دیکھا اپنے آپ کو کہ ہم ننگے ہو چکے ہیں اور ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے اور ہم وہ کر چکے ہیں کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے جس چیز سے مجھے منع کیا تھا، تو ان دونوں نے اللہ سے معافی مانگی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، ہم کو معاف نہ کرے اور ہم پہ رحم نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ اہبطوا بعضکم لبعض، یہاں سے نکل جاؤ، تم میں بعض کا جو ہے یا تم میں سے ایک دوسرے کا جو ہے دشمن ہوگا۔ تو یہ کچھ جو ہے اہم پوائنٹس اور نکات تھے حضرت آدم و حوا کے قصے کے متعلق، کہ بہت سارے مس کانسیپٹ اور بہت سارے ایسے خیالات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر اور عوام الناس کے اندر جو پھیلے ہوئے ہیں، میں نے چاہا کہ اس کا کچھ ازالہ ہو جائے، اور میں نے مختلف مکاتب فکر اور اہل علم کی رائے بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔